لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين آیت نمبر 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. سورہ التین میں عرض کر دیا ہے کہ یہاں قسمیں لی گئی ہیں کچھ علاقوں کی یا کچھ مکانات یا جگہوں کی. تین سے مراد بھی وہ پہاڑی ہے جہاں شام کا علاقہ موجود ہے، اور زیتون سے مراد وہ ہے علاقہ ہے وعلیکم السلام جہاں بیت المقدس ہے، اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جو کہ محل گفتگو و محل تکلم اور کلام حضرت موسیٰ ہے. اور وہذا البلد الامین تو واضح ہے کہ مکہ مراد ہے، اور اس سے پورا ایریا سمجھے بن جاتا ہے. اور اس ایریے کے بارے میں خدا کریم نے متعدد جگہ پہ کہا ہے کہ بارکنا حولہ، یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں خدا کریم فرمایا کہ یہ مبارک ہے. مبارک اس لیے ہے کہ محط الانبیاء ہے، اور انبیاء اسی ایریا میں آئے ہیں، اور بلکہ آسمان کی طرف سیڑھی ہے ادھر. اب یہ سیڑھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اگر آسمان کی طرف جانے کے لیے اور عرش بری کی طرف، عرش الہی کی طرف، اور ادھر جو بھی، اب یہ مکان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیسے ہے، ہمارے تصور سے یہ چیزیں باہر ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں. لیکن اگر کسی نے آسمان کی طرف جانا ہے تو اس کا راستہ جو ہے اسی ایریے میں ہی ہے، جو جسے کہتے ہیں نا ہیلی پیڈ، یا وہ جو جسے آپ کہہ لیں ایئرپورٹ ایک خاص ایریا میں ہوتا ہے، وہاں سے ہی جہاز اڑ سکتا ہے. اب جہاز ہر جگہ سے نہیں اڑ سکتا ہے، کیونکہ سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ہی وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں جہاں سے اس کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اتر بھی سکے اور اڑ سکے. ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں سے دل چاہے وہاں وہ سیٹنگ اس طرح کر لے. تو ایک خاص ایریا ہوتا ہے، وہاں ہی اس نے اترنا ہے، وہی راستہ وہی بنا ہوا ہوتا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے وہ روٹ ہمارے یہاں کہتے ہیں، ویسے راؤٹ بھی ہوتا ہے، تو وہی جگہ ہے. اچھا، اس کے لیے میں آپ دوستوں کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے. جب نبی کی معراج ہوئی تو مکہ سے گئے تھے یا بیت المقدس سے؟ واضح ہے تاریخ میں یہ چیز واضح طور پر سب نے یہ قبول کی ہے کہ حضرت پہلے کدھر گئے تھے؟ بیت المقدس. اور قرآن میں بھی یہی ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس میں ہم نے برکت دی ہوئی ہے. وہاں جا کر حضرت اوپر گئے تھے، وہاں ہے وہ اوپر جانے کی جو سیڑھی ہے. اسباب السماوات وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اسباب جن کے ذریعے سے آسمانوں کو جایا جا سکتا ہے وہاں موجود ہے. اب یہ ہماری نظر سے
اوجھل ہے اور ہم یقیناً نہیں دیکھ سکتے، نہ پا سکتے ہیں، لیکن اگر ہے راستہ تو ادھر سے ہی ہے۔ اور پھر حضرت واپسی پہ بھی کیسے آئے ہیں بھائی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں سے واپسی پہ ڈائریکٹ اپنے گھر آ گئے تھے، مکہ اترے؟ نہیں، وہاں سے بھی پھر دوبارہ ادھر ہی آ کر، جیسے کہ ایک ایئرپورٹ ہوتا ہے اور جاتا بھی بندہ ادھر سے ہے اور پھر آتا بھی ادھر ہی، ایسے نہیں کہ راستے سے آپ کا گھر راستے میں ہے تو جہاز سے آپ کہیں کہ ذرا روکنا، میں ادھر اپنے گاؤں میں اتر جاؤں پھر آگے چلے جانا۔ ہاں، ایسے نہیں ہو سکتے، جائیں گے ایئرپورٹ میں، چاہے آگے گزر جائیں پھر بھی ادھر جا کر واپس۔ تو یہ ایریا جو ہے، یہ سارا علاقہ جس کی یہاں قسم لی گئی ہے، یہ بہت ہی مقدس مقامات ہیں یہاں۔ اب اس کے بعد جو چیز خدا کریم نے کہی ہے وہ ہے کہ انسان تو سوچ، اتنی قسموں کے بعد تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہاری خلقت احسن تقویم میں ہے، بڑے پیڑے انداز میں، بڑی مستحکم اور ہر حوالے سے کمالات کے درجوں پہ فائز ہے۔ چاہے جسم کے لحاظ سے لے لو یا روح کے لحاظ سے، یعنی خود جسم کے لحاظ سے بھی انسان تمام مخلوقات سے برتر ہے، اور اس کی جسمانی ساخت مختلف کاموں کے انجام دینے کے لیے احسن ہے، جبکہ یہی کام جو انسان کر سکتا ہے دوسرے حیوانات اپنی ساخت اور ڈھانچے کی وجہ سے اس طرح کام نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کے دیکھنے کی وہ صورتحال ہے جس طرح اس کا وہ بنایا گیا ہے، نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ سارے اس طرح کے ظریف کام کر سکیں۔ اب آپ مثال کے طور پر فرض کریں گے کسی بھی چیز کو لے لیں، اس کو کہیں کہ یہ جو چھوٹے کام ہیں موبائل کے، فرض کرو وہ تو بھی کر نہیں سکے گا۔ اب مثلا گھوڑے کے پاؤں کس طرح ہیں، اس میں سے آیا چھوٹے ظریف کام ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یا دوسرے حیوانات جو ہیں ان سے، بہت ساروں سے، ہر ایک میں کچھ خصوصیات ہیں لیکن انسان میں ساری خصوصیات ہیں۔ ہر ایک میں کتنی ہے؟ کچھ خصوصیات ہیں، لیکن انسان میں ساری خصوصیات ہیں۔ یہ ہر قسم کے اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو جدید اس میں یا دوسری چیزوں کو اپنانے کے لیے بھی اس کے پاس ذہن اور عقل ہے۔ پھر یعنی وہ جو اگر کسر رہ بھی گئی ہے، فرض کریں کہ جسمانی طور پر زور، بیل کا زور زیادہ ہے، انسان کا زور کیا ہے؟ کم ہے۔ خب اب اس کے مقابلے میں اس کو وہ عقل کی چیز دی ہے کہ بیل کو کنٹرول کر سکتا ہے، بیل انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بیل کے پاس زور زیادہ ہے لیکن بیل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بندے کو اپنے قبضے میں کر لے۔ ہاں، اس کو دھکا دے سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے ایسے اپنے زور سے، جو زور سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایسے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے، اپنے قبضے میں لے کر اس کو چلائے جیسے چاہے، اس سے کام لے نہیں۔ لیکن انسان کو یہ دیا ہے کہ چاہے بیل کا جتنا مرضی زور ہوتا رہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس۔ ابھی آپ کبھی کبھی دیکھیں 1 کلومیٹر لمبی لمبی کشتیاں ہیں جو دریاؤں میں چل، 1 کلومیٹر، یہ وہ نہیں ہے، 900 میٹر کی کشتیاں موجود ہیں دریا میں، اور اس کو ایک چھوٹا سا انسان جو اس کشتی میں بھی اتنا سارا لگ رہا ہوتا ہے، اوپر بیٹھا ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، ایک پہاڑ کو لے کے جا رہا ہے انسان۔ تو یہ انسان میں صلاحیت ہے کہ اتنے بڑے زور آور چیزوں کو، جو کہ لاکھوں ٹن سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہے، یہ جو کنٹینر، جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو آدمی انتظار میں ٹکا رہتا ہے کہ یہ کنٹینر گزرے تو دوسری طرف اس کو کچھ نظر آئے، اتنا لمبا دھارا ہوتا ہے۔ 10,000 کنٹینر ایک کشتی پہ رکھے جاتے ہیں۔ 10,000 بندہ اگر آ جائے، 10,000 بندہ، تو آپ سمجھیں گے جیسے سڑکیں بھر گئی ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ 10,000 بندے سے سڑکیں بھر جاتی ہیں، بہت تعداد ہے،
اور 10,000 کنٹینر آپ رکھیں یہاں سے صرف، ہاں تو اصل شہر میں یا کہیں بھی رکھیں جگہ ہی نہیں ملے گی، 10,000 کنٹینر ایک وعلیکم السلام ایک کشتی پہ. تو یہ انسان کو خدا نے اتنی صلاحیتیں جسمانی بھی، اور پھر یہ ہے کہ اس میں وہ جو یہ ظاہری اس کے ڈھانچہ ہے اس کی خوبصورتی، اور پھر خوبصورتی کا ذوق. اب مثال کے طور پر حیوانات ممکن ہے آپ کو خوبصورت لگیں کیونکہ آپ میں تو ذوق ہے کہ خوبصورت اور بدصورت اور اس طرح کو پہچان. اب گائے مثلا 2 گائے ہیں، ایک گائے مثلا وہ جو ہے یہ گائے اس دوسری گائے سے بڑی زیادہ مطلب ہے اس کو سونی لگے گی. ہاں مثلا گائے آپس میں کھڑی ہوں تو آپس میں وہ کہیں گے کہ وہ فلاں گائے جو ہے مثال کے وہ زیادہ سونی ہے، جب اس کو احساس ہو کہ وہ بہت سونی ہے، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. مثلا نہیں، گائے اس میں وہ ذوق ہی نہیں. لیکن انسانوں میں یہ چیز بھی ہے اور پھر ساتھ ذوق بھی ہے، وہ پہچانتا بھی ہے کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے اور بدصورتی کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر برائی اچھائی کو انسان پہچانتا ہے. خدا نے پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں رکھ دی. انسان کی کتنی پیاری سوچ ہے. پیاری سوچ کیسے رکھی ہے کہ بھائی وہ برائی کو برا جانتا ہے، مڈ سے ہی برا جانتا ہے. ایک بچے کو کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے، اگر اس کے سامنے بھی فرض کریں کوئی بندہ کسی کو کوئی پتھر مار رہا ہے تو وہ اس کو یہ برا لگے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ بندہ جو پتھر مار رہا ہے دوسرے کو، یا کوئی تھپڑ مار رہا ہے، یا کوئی خلاصہ اس طرح کا کوئی برا کام کر رہا ہے، خرابی کر رہا ہے، تو وہ اس بچے کو جس کو ابھی کسی نے سکھایا ہی نہیں اس کو برا لگے گا. اس کے اندر یہ چیز فٹ ہے. عدالت اچھی لگتی ہے اس کو، بچے کو، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی عدالت اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ آپ اگر کوئی چیز تقسیم کریں اس کو کم دیں دوسرے کو زیادہ دیں اس کو برا لگ جائے گا. اسی طرح باقی چیزیں بھی انسان کے اندر ایسی فٹنگ ہوئی ہے کہ یہ بالکل ایک صحیح سمجھنے والا، صحیح راستہ چننے والا، اچھی سوچ رکھنے والا، بنانے والا، خرابیاں نہ کرنے والا. بنانا اسے اچھا لگتا ہے، بگاڑنا اسے برا لگتا ہے. جھگڑے اسے برے لگتے ہیں، صلح و صفائی اچھا لگتا ہے. یہ ساری چیزیں احسن تقویم کا حصہ ہیں کہ خدا کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس میں ہر چیز اتنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ سب سے بہترین مٹیریل، سب سے بہترین جو ہے اس میں سافٹ ویئر. جو آج کل کی مشینیں ہیں تو اس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. تو جو انسان میں رکھا گیا ہوا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے یہ اعلیٰ ترین درجات کے حوالے سے، جو اس دنیا کے لیے جسمانی طور پر اس دنیا میں جتنی ضرورت ہے، اور یہاں اس جہان کو ہینڈل کرنے کے لیے انسان کے پاس سب کچھ ہے. اور خدا کریم نے تو اس سے بڑا اسے کہا ہے کہ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ. ہم نے اے انسان تمہیں آسمان و زمین کی تسخیر دے دی ہے. آگے سے وہ نالائق نکلا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ وہ ان چیزوں میں لگ گیا ہے، حالانکہ اس کے لیے تو بڑے بڑے پلان خدا کریم نے دیے ہیں کہ تو آسمان و زمین کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے اور اپنی مرضی سے مطابق چلا سکتا ہے. لیکن اس طرف انسان گیا نہیں ہے، چھوٹی چیزوں میں ہی مصروف ہو گیا ہے اور انہی چیزوں کو وہ خوش کرتا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر کیا کیا ہے اللہ؟ احسن تقویم پر خلق کر کے تو انسان اس پر برقرار رہا یا نہیں رہا؟ احسن تقویم پر اس نے تو بنا دیا، پھر آگے اس نے کیا کیا؟ پھر خدا کریم فرماتا ہے کہ ثم رددناہ. مسلم ہے جب آپ ایک ٹیلے پہ ہوتے ہیں، ایک بلندی پہ ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنی بلندی کو برقرار رکھ سکتے ہیں،
یا تو اپنی بلندی کو کیا کر سکتے ہیں؟ برقرار رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے بعد اگر بلندی کو برقرار بندہ نہ رکھ سکے تو پھر کیا ہونا ہے؟ آپ نے بہت مثال کے طور پر آپ نے ایک ریکارڈ بنایا، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ نے ریکارڈ بنایا کسی بھی گیم میں، کسی امتحان میں، کسی بھی چیز میں ایک ریکارڈ بنایا کہ آپ نے فرض کریں پہلی پوزیشن لے لی، آپ نے اسکول میں پہلی پوزیشن لے لی، کلاس میں پہلی پوزیشن لے لی، یا نمبروں کے لحاظ سے سب سے جو بہتر نمبر تھے آپ نے لے لیے، اب آپ کے لیے آگے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب اتنی بلندی پہ آدمی ایک دفعہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آگے کے راستے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ اتنی محنت پھر کرتے رہیں گے اپنا وہ جو سیکوینس ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو جاری رکھیں گے، جو کہ اکثر نہیں ہو سکتا، یا پھر دوسرا راستہ خود بخود ہی آپ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اگلی کلاس میں آپ نے نمبر وہ نہ لیے، پہلے آپ پہلی پوزیشن پہ آئے تھے، مثلا 7ویں میں 8ویں میں گئے تو پہلی پوزیشن ہاتھ سے گئی، 9ویں میں آئے تو دوسری تیسری بھی گئی، ہاں جی، اور 10ویں میں پہنچے تو بس مشکل سے پاس۔ احسن تقویم میں جو پہنچتا ہے، احسن درجے پہ خدا نے پہلے رکھ دیا ہے، اب اس درجے کو برقرار رکھنا انسان کے لیے واقعاً مشکل ہے، نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو صفات پہلے بتائی گئی ہیں، ان صفات کو خدا نے تو دے دیا تھا لیکن انسان ان کو برقرار رکھ سکا ہے۔ جو اچھائی اس کو اچھی لگتی تھی اب بھی آیا اس کو اچھی لگتی ہے، آیا عمل میں وہ ایک کام کر سکا ہے۔ عدالت اس کو اچھی لگتی تھی لیکن آیا عدالت کر سکا ہے۔ سچ اچھا لگتا تھا، سچ کو برقرار رکھ سکا ہے۔ نیک نیتی اچھی لگتی تھی اس کو، اب برقرار رکھ سکتا ہے۔ معاف کرنا اچھا لگتا ہے اسے، آیا اب برقرار رکھ سکا ہے؟ نہیں رکھ سکا، تو خود بخود جو اوپر پہنچا ہوا ہوتا ہے اس نے خود ہی گر جانا ہوتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پلٹایا، یہ گھٹیا ترین بن گیا، یعنی وہ صفات، کیونکہ صفات کی تقسیم تھی نا، اس میں سب سے زیادہ صفات تھیں، تو پھر یہ اتنا نیچ ہوا کہ جن کے پاس یہ صفات نہیں ہیں ان سے بھی نیچ ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو صفات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو یہ چیز تھی نہیں کہ وہ سمجھتے۔ مثلا حیوان اگر کسی کا مال کھاتا ہے تو وہ تو سمجھتا نہیں ہے کہ اپنے مال اور برے مال، پرائے مال کی اس کو تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ گھاس اگر پڑا ہو، حیوان کو کیا پتہ ہے کہ یہ میرا مالک کا ہے یا میرے مالک کا نہیں، اس کو پتہ چلتا ہے اس بات کا؟ نہیں، وہ بیچارہ تو اس اپنے ناسمجھی کی وجہ سے کھاتا ہے، لیکن یہ انسان جو دوسرے کا مال کھاتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ دوسرے کا، پھر بھی کھاتا ہے، تو وہ صفت اس میں بیچارے میں تھی نہیں، اس کے پاس تھی، تو پھر یہ اس حیوان سے نیچے ہے یا اس حیوان سے اوپر ہے؟ تو یقیناً یہ اس سافل، وہ تو تھا ہی سافل نا، سافل کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہونے والے، یعنی جو کم درجے کے ہیں، تو وہ تو تھا ہی سافل، تو یہ بلند ہونے والوں میں سے تھا، مرتبہ رکھنے والوں میں سے تھا، لیکن اس نے اپنے مرتبے کو برقرار نہ رکھا تو یہ اس سے بدتر ہو گیا۔ ہم کل انعام، یا تو یہ انعام جیسے ہیں، بل ہم کل ازل، بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ اس لیے خدا کریم نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان نے وہ جو لی ڈبوکی اس بلندی سے سیدھا کدھر آ گیا؟ نیچے آ گیا۔ اے اللہ، کوئی بچہ بھی ہے، کوئی طریقہ ہے کوئی بچنے کا کہ انسان کو جس کو بلندی پہ اتنا خلق کیا وہ اس بلندی سے اس انداز میں نہ گرے، بچ جائے اور کچھ بلندی برقرار رکھے یا اسی اپنی اوریجنل بلندی کو برقرار رکھے؟ تو فرماتا ہے ہاں ہیں، کون؟ الا الذین آمنوا،
ہاں وہ جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کا مطلب پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ حقیقت کو ماننا۔ ایمان لانا یعنی حقیقت کو ماننا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، خدا واحد ہے، خدا رازق ہے، خدا ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اس کو جو مان لے، اس حقیقت کو، وہ مومن ہوتا ہے۔ جو اس حقیقت کو مان لے کہ نبی اس کا فرستادہ ہے، اس کا پیغمبر ہے، اور اس حقیقت کو کہ یہاں دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے اور آخرت میں ایک قیامت نام کا سلسلہ بھی ہونا ہے، تو یہ جب سب چیزیں مان لے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ بس ایمان لے آئے، ایک تو ماننے کی لیول پر، یہ پھر صرف ایمان لے آئے کافی ہے اللہ نہ، اس طرح تو پھر کام نہیں چلتا ہے۔ آپ اگر صرف یہ کہیں کہ کوئی میٹھا میٹھا، یا آپ کہتے رہیں حلوہ حلوہ حلوہ، یا آپ مان جائیں کہ حلوہ ہوتا ہے، فرض کریں آپ نے مان لیا کہ حلوہ بھی ہوتا ہے، ہاں، تو پھر وہ حلوہ آپ وہی مل جائے گا، آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا۔ صرف مان لینے سے آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا۔ یا کوئی اور جو آپ کو پسند ہو، جدید چیزیں جو بھی ہے، تو اس کے مان لینے سے وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو عامل الصالحات، پھر یہ صالحات بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں اس حقیقت پر جو حقائق دنیا ہیں، جو حقائق اس کائنات کے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی حقیقت خدا کا وجود ہے، خدا کی خالقیت مالکیت ہے، اس کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، درمیان میں حال حاضر کے لیے نبوت کو مان لیا، تو باقی کیا ہے پھر اس کے مطابق چلے۔ اگر کسی کو سامنے گڑھا نظر آ رہا ہے، کھائی نظر آ رہی ہے، اور پھر بھی وہ چلا جاتا ہے آگے اور اس کھائی میں گر جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں والا تھا۔ آنکھیں ہوتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کھائی میں اس نے، موٹر سائیکل پہ تھا یا گاڑی میں تھا، اس نے ریس دی اور سیدھا اندر چلا گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عقل تھا؟ تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ بے عقل تھا، اندھا تھا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی۔ تو بس وہ ایمان جو انسان کو عمل صالح اور اس حقیقت کے مطابق چلنے کی ترغیب نہ دے، جس ایمان کی وجہ سے جب وہ مانتا ہے نبی کی، لیکن نبی کی نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہے، تو اس کا سمجھے فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ کھائی میں وہ بندہ گر جاتا ہے جس کو نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ دیکھتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یا اس میں عقل نہیں ہے یا اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ بس ایمان نہیں ہے، اگر عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہی سرے سے نہیں ہے۔ جو خدا کی نہیں مان رہا تو سمجھیں کہ وہ خدا کو ہی نہیں مان رہا۔ جو قیامت سے نہیں ڈر رہا تو سمجھیں کہ وہ قیامت کو ہی نہیں مان رہا۔ جو نبی کی نہیں مان رہا تو نبی کو نہیں مان رہا ہے، اور اسی طرح جو اہل بیت کی بات نہیں مان رہا ہے، اس کی سیرت کو نہیں مان رہا ہے، تو وہ اہل بیت کو سرے سے مان ہی نہیں رہا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بولتا تو ہے کہ ہم آپ کو مانتے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس کی مثال سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے کہ خدا کریم نے، منافقین نے آ کر کہا نبی کو کہ ہم مانتے ہیں آپ نبی ہیں، یہی جملہ کہا انہوں نے، ہم مانتے ہیں آپ کیا ہیں۔ جملہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، جو بات تو سچی ہے یہ والی، لیکن خدا نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کس والے سے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ نبی کی نہیں مان رہے تھے۔ نبی کو مان رہے تھے
اظہار کر رہے تھے لیکن نبی کی بات نہیں مان رہے تھے، خدا نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ خوب جہاں کیا ادھر بھی ایسے ہوگا۔ بہرحال اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگلا مرحلہ ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ آیت اس انداز کی قرآن میں 20 مرتبہ آئی ہوئی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف آمنو کہیں بھی شاید نہ ہو کہ صرف آمن، ایمان لائے اور بیڑی پار، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر کیا ہوگا؟ اے اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ احسن تقویم میں جو ہے نمبر ان کے اچھے لگے ہیں، خدا نے ان کو اچھی خلقت دی ہے، اچھی ذوق دیا ہے، اچھی تربیت دی ہے، سب کچھ بہت اچھی لیول کا ہے، تو پھر ان کا کیا، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو کیا ملے؟ اجر ملے۔ اجر بھی کیسا ملے؟ ایسا جس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، جتنا مرضی ہے چاہے، غیر ممنون یعنی غیر منقطع، جو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر۔ اس لیے وعلیکم السلام، اس لیے کہ ان کی طینت جو اچھی ہے، ان کی بناوٹ ہی اچھی ہے، ان کی خلقت ہی اچھی ہے، ان میں وہ چیزیں جو خدا نے جیسے رکھی تھیں انہوں نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت رکھی تھی تو انہوں نے عدالت کو برقرار رکھا ہے، معاف کرنے کا مادہ خدا نے رکھا تھا تو وہ انہوں نے برقرار رکھا ہے، یعنی جو صفات خدا نے اپنی، خدا کی صفات ہیں یہ ساری، تو اس میں رکھی گئی تھیں، تو وہ ساری اچھائیاں اس نے برقرار رکھی ہیں، اور خدا کی دی ہوئی امانت کا کیا کیا ہے؟ پاس کیا ہے، دھیان کیا ہے۔ یہ ہمارے اندر جو اچھائیوں کی ایک موجود ہے، پوری لسٹ موجود ہے پہلے سے، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، احسن تقویم کا حصہ ہے، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو بندہ اس کی خلاف کرتا ہے وہ اس امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، تو تب وہ کیا جاتا ہے؟ اسفل سافلین پہ چلا جاتا ہے۔ اور جو خدا کی دی ہوئی امانت کو اسی طرح برقرار رکھتا ہے، یعنی ایمان لے آتا ہے، مان لیتا ہے کہ خدا نے دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ عامل الصالحات، صالحات انہی چیزوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا، جو سچ کو سچ مانے تو یہی عمل صالح ہے، جو جھوٹ کو جھوٹ مانے تو یہ عمل صالح ہے، جو معاف کرے عمل صالح ہے۔ ہاں، یہ صرف نماز و روزے پہ نہیں ہے کام، نماز و روزہ تو خود یہ تربیت کے لیے ایک انسان کی مددگار چیزیں ہیں، جن سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے زندگی کو سیٹ رکھتا ہے اور پھر عمل صالح کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ فَلَهُمْ، تو ان کا ہوگا اجرن، ایسا اجر غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جب اتنی بالکل صاف اور یعنی دو ٹوک بات ہے، جب سارا نظام ہی اس طرح ہے کہ انسان کو اچھی خلقت دی، گرنے کا چانس بھی اس کا ہے، راستہ درمیانہ بھی موجود ہے، سب انسانوں میں اچھی خلقت ہے اور انہوں نے گر جانا ہے سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب پھر اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ سمجھنے کے لیے تو بہت ہے، تو خدا کریم آگے اس آیت نمبر 7 میں یہی سوال کر، فما یکذبک بعد بالدین، پھر کس طرح کوئی آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ جھٹلا سکتا ہے یوم الدین کے حوالے سے۔ یوم الدین یعنی قیامت کو پھر کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ جب یہ صورتحال سب کے سامنے ہے اور انسانوں میں یہ چیز واضح ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک نیچرل انسان، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بچے سچے ہوتے ہیں، یہ بچے سچے ہوتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں فطری طور پر اچھائیوں کا وہ مجموعہ ہے، جب تک بعد میں اس کو کیا کریں گے؟ بگاڑیں گے، معاشرے میں بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ پہلے وہ نہیں ہے برا، وہ پہلے سچ کو سچ، وہ تو یہی کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، وہ تو اتنا سچا ہے، اس کے اندر وہ جو دوغلا پن ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے، لیکن آج جب سے ابو نے یہ بات بتلائی ہے کہ ابو اندر بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، اس کو تو وہ کہہ دے گا، لیکن واپسی پہ سوچے گا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں
کہ بندہ ہو اور کہہ دے کہ نہیں ہے، پھر وہ موبائل پہ کہے گا ہاں میں بس پنڈی آئے ہوئے ہیں جی، میں بیٹھا ادھر ہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے آج آپ نے دینے تھے، آج پیسے نہیں دیے، ہاں نہیں بس میں کسی مجبوری کی وجہ سے پنڈی آ گیا۔ کتنے یہ مسائل ہیں۔ اب وہ خود طاق ہو گیا، ہاں سیکھ گیا ہے نا، ابو نے اسے سکھایا نہیں ہے، لیکن ابو کے عمل سے وہ کیا کر گیا، سیکھ گیا۔ تو پہلے وہ بچے برے نہیں ہوتے، یہ خلقت جو اندر ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے اور انسان اسفل سافلین جا رہے ہیں، انسانوں کے سامنے ہے نا، آپ کے اور میرے سامنے ہیں سینکڑوں کردار جو ہمیں برے بھی لگتے ہیں۔ ہاں جب ہمارے ساتھ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے تو ہمیں برے لگتے ہیں، اور کتنے کردار ہیں جو ان چیزوں سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ آپ کوشش کریں گننے کی تو آپ ممکن ہے کہ 100 کی گنتی پوری نہ کر سکیں، جن پر آپ مطمئن ہوں کہ یہ سچے ہیں، ٹھیک ہیں، بہت اچھے ہیں، اور اس چیز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جو خدا نے دی تھی۔ فما یکذبک بعد بدین، اتنی وضاحت کے بعد، اتنی سب چیزیں اوپن ہونے کے بعد، سب کے سامنے ہے، پھر بھی کوئی کہے گا کہ آخرت میں جو ہے وہ آخرت نہیں ہوگی اور قیامت نہیں ہوگی، جب ہم بتا ہی رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ تو حاکم ہیں اچھے، آپ تو فیصلے کر رہے ہیں، کسی کو برا سمجھ رہے ہیں، کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا، ہم نے اپنے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ ہر انسان کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، اس کے عمل کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے نہیں۔ بہت خوبصورت سوچتا ہوگا لیکن جو عمل کرتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو آپ کی ایک رائے اس کے بارے میں قائم ہے، آپ ہر بندے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں کیسی، کسی کے بارے میں کیسی، تو یہ آپ خود تو حاکم بنے ہوئے ہیں، انسان تو خود اپنی طرف سے کیا بنا ہوا ہے، حاکم بنا ہوا ہے نا، بلکہ یہ تو عام تو ہر کوئی حاکم ہے ہی، کچھ اس سے بڑے جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں، کنہیں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، کنہیں کو کافر بنا رہے ہیں، کنہیں کو مسلمان بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنا رہے ہیں، باقی سب کو چھٹی دے رہے ہیں۔ اسلام سے آپ کی چھٹی ہے، ہاں۔ تو یہ جو انسان اپنے فیصلے کرنے کا اتنا بنا ہوا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جس کو ہم نے سارے فیصلے کی صلاحیت دی ہے، اچھے برے کی پہچان ہم نے دی ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا ہے، ہم کچھ ایسے فیصلے نہیں کریں گے جن کی اختیار میں سب کچھ ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، حاکمین میں سے سب سے جو مستحکم اور ٹھیک قضاوت کرنے والا ہے، آیا اللہ نہیں ہے؟ انسان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، معلومات ہی نہیں ہے، ہاں غلط فہمی کی بنیاد پر بھی کسی کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کتنے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے مثلا اچھی ہوگی، لیکن جس کو اس کی ساری معلومات ہوں گی وہ جانتا ہوگا کہ یہ اندر سے کتنا دوسرے رنگ کا ہے۔ تو خدا کے پاس تو ساری معلومات ہے، بس اس کو عدالت کرنے میں، قضاوت کرنے میں اس سے مستحکم کون ہو سکتا ہے؟ جس کو ساری معلومات ہیں۔ ہمارے پاس تو معلومات نہیں ہوتی، پھر بھی ہم قاضی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ہر بندے کے بارے میں جو فیصلہ رکھتے ہیں، ہاں وہ تو ہمارا فیصلہ ہے نا، معلومات بھی نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو یا اچھے کھاتوں میں اس کو رکھا ہوا ہے یا دوسرے کھاتوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو جس کے پاس سب معلومات ہیں اور اصلی معلومات ہیں، تو وہ احکم ہے یا ہم احکم ہیں؟ اور اگر ہم ادھر بیٹھے بٹھائے فیصلہ کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، تو وہ جس نے بنایا ہے اور جو سب جو اس ہمارا یہ عقل، یہ قضاوت والا عقل بھی اس نے ہمیں دیا ہے، تو وہ قضاوت نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کی قضاوت تو عملی ہوتی ہے۔ جب اس نے، ہم تو فیصلہ کرتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے ذہن میں،
کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں اس نے یہ کیا ہے، اس نے یہ اچھا کام کیا، اس نے یہ برا کام کیا، لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن وہ تو سب کچھ کر بھی سکتا ہے، تو پھر اس نے نہیں کرنا۔ آیا ہم جب کوئی خرابی کرے تو ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو سزا ملے؟ وہ چاہتا ہے نا کہ اس کو سزا ملے، جو اس نے خرابی کی ہے تو اس کو سزا ملے۔ تو جو ہمیں جس نے یہ نیچر دی ہے، جس نے ہمیں یہ عدل اور عقل دیا ہے، وہ بھی عادل بھی ہے، عاقل بھی ہے، تو وہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سزا ملے۔ ہم تو دے نہیں سکتے ہیں سزا، لیکن وہ دے سکتا ہے، تو جب دے سکتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ نہیں دے گا، پھر وہ عدل نہیں کرے گا۔ ہم عدل کرتے ہیں، ہم عدل چاہتے ہیں، وہ عدل نہیں کرے گا۔ تو جب عدل کرے گا تو جنہوں نے خرابی کی ہے، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، ان کا کیا بنتا ہے؟ یہی بنتا ہے کہ جہنم میں ان کو جلایا جائے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا آپ نہیں جانتے ہیں، کیا انسانوں نہیں جانتے ہیں آپ کہ اللہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے؟ انشاءاللہ اگلی بات بعد میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔